تمہارے دلوں کی مثال ہے میرے بھائیوں، جس کو رب کہتا ہے کہ ایسا نور اللہ نے تمہیں دیا ہے ایمان کا، اگر تم اسے صاف شفاف رکھو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے، اللہ سے ملاقات کا ڈر رکھو گے، عبادتوں میں اپنے آپ کو صرف کرو گے، اللہ کے ذکر کو بلند کرتے رہو گے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہو گے، اللہ کے تقوی سے اپنے دل کو منور کرو گے، تو پھر تو تمہارے دل نور علی نور کا معاملہ ہوگا۔ برعکس آج ہمارے گل گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے اندر، گناہوں کے اندر، اضطراب کے اندر، اور اسی طرح مایوسی کے اندر، اور اسی طرح ڈپریشن کے اندر کیوں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، اپنے نیک اعمال کو چھوڑ دیا، ہم نے نیکیوں کو چھوڑ دیا، ہمارے گھرانوں کے اندر مایوسیاں اور ڈپریشن کا شکار خواتین اور بچیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم معنوں پہ غور نہیں کرتے۔ رب کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیے تو پھر دنیا میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا کہ خواتین تم جب اکیلے اللہ کو پکارو گی تو اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ گنہگار بندی میرے در پہ آئی، میں اس کی نہیں سنوں گا، بلکہ قیامت تک کے لیے ثبوت ہے گنہگار بندیاں جب رب کے دربار میں گڑ گڑاتی ہیں تو اللہ وحی نازل کر دیتا ہے اپنے نبی پر۔ کردار تو بناؤ نا۔ آج خواتین بگڑ گئی ہیں، آج ہماری عورتیں بگڑ گئی، آج ہماری بچیاں بگڑ گئی، آج ہمارے خاندان بگڑ گئے، آج ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، لیکن افسوس کسی کو نہیں ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ گلستان ہو سکتی ہے، لیکن ابراہیم کا ایمان کہاں سے جاؤ گے؟ جسے خولہ کے لیے رب العالمین نے قرآن اتار دیا، آج بھی تمہارے مسائل کا حل اس کلام اللہ کے اندر ہے، لیکن کہاں سے خولہ لاؤ گے؟ خولہ والا ایمان تو چاہیے۔ مومنوں کے دلوں کی مثال ہے، مومنوں کے دل کے ایمان کی مثال ہے، اسی لیے فرمایا کہ نور علی نور، اس کے اندر اللہ نے ایسا ایک ایمان رکھا ہے جس کے لیے اصل میں توحید تک پہنچنے کے لیے کسی باہر کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کا نور، نبوت کا نور، حکمت کا نور، نماز کا نور، زکوٰۃ کا نور، یہ سب اس کو مل جائے تو پھر نور علی نور اس کا دل ہو جاتا ہے۔ ایسے ایمان پہ مضبوط اس کا دل ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے دنیا کی چیزوں میں کوئی وقت ہی نہیں رہتی، وہ تمام چیزوں کو صرف اور صرف کوڑا دان سمجھتا ہے۔ رب کے ایمان اور رب کے پاس ملاقات کے لیے سب سے اہم ترین چیز اسے اپنے لحاظ سے اللہ کی ملاقات لگتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اہل ایمان کے دل کی مثال ہے میرے بھائیوں۔ یہ مثال ہم اپنے بچوں کو دے کے سمجھائیں کہ بیٹیوں، بچیوں، اور اسی طرح خواتین، حضرات، نوجوان، ان سب کو بھی میں کہہ کے سمجھاتا ہوں، یہ تمہارے دلوں کی مثال ہے میرے بھائیوں، جس کو رب کہتا ہے کہ ایسا نور اللہ نے تمہیں دیا ہے ایمان کا، اگر تم اسے صاف شفاف رکھو گے، نمازوں کا اہتمام کرو گے، اللہ سے ملاقات کا ڈر رکھو گے، عبادتوں میں اپنے آپ کو صرف کرو گے، اللہ کے ذکر کو بلند کرتے رہو گے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہو گے، اللہ کے تقوی سے اپنے دل کو منور کرو گے، تو پھر تو تمہارے دل نور علی نور کا معاملہ ہوگا، نہ تمہیں پریشانی ہوگی، نہ تمہیں اضطراب ہوگا، نہ تمہیں ڈپریشن ہوگا، نہ تمہارے اعتبار سے مایوسی ہوگی، نہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی آسان ہوگی، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ ایسی زندگی رب عطا کرے گا گویا کہ یہاں کی زندگی میں تمہیں جنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس آج ہمارے گل گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے اندر، گناہوں کے اندر، اضطراب کے اندر، اور اسی طرح مایوسی کے اندر، اور اسی طرح ڈپریشن کے اندر کیوں جا
جا رہے ہیں میرے بھائیوں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے نماز کو چھوڑ دیا, اپنے نیک اعمال کو چھوڑ دیا, ہم نے نیکیوں کو چھوڑ دیا. ہمارے گھرانوں کے اندر مایوسیاں اور ڈپریشن کا شکار خواتین اور بچیاں کیوں ہو رہی ہیں, بچے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک سینسس کے مطابق ہمارے اندر زیادہ خودکشیاں ہیں. مسلمان علاقوں میں زیادہ خودکشیاں ہیں, مسلمان علاقوں میں زیادہ بگاڑ ہے. بھاگ کر شادی کرنے کا رجحان ہمارے اپنے لوگوں میں زیادہ ہے. یہ تمام کارروائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے, جب ہم اپنے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کریں گے, جب ہم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے منور کریں گے, جب ہم اپنے گھروں کو اللہ کی عبادتوں سے منور کریں گے, ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں گے کہ یہ دل اصل میں تمہیں موویز دیکھ کر گانے یاد کرنے کے لیے رب نے نہیں دیا ہے میرے بیٹیوں, اور تم سمجھاؤ گے میرے بچوں یہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے رب نے دیا ہے. اس کو یاد کرو, اس سے تمہیں سکون ملے گا, اس سے تمہیں اطمینان ملے گا. اسے پڑھو, اس سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی. یہ پڑھو, اصل میں تمہاری خوشی کا ضامن یہ ہے, اور تمہارے لحاظ سے تمہارے چہرے کی خوبصورتی کا ضامن یہ ہے. یہ کریم اور یہ پاؤڈر, یہ فلاں یہ نہیں ہے کہ مت لگاؤ, جو چاہے جتنا چاہے, لیکن اصل خوبصورتی کا منبع وہ نہیں ہے چیزیں. وہ چیزیں سب کا سب رب نے قرآن میں عبادتوں میں رکھی ہیں. تو ہمارے گھروں کے اندر جو بچے پروان چڑھیں گے نا جی, وہ دراصل سکون و اطمینان والی زندگی پائیں گے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا, ہم معنوں پہ غور نہیں کرتے. رب کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیے تو پھر دنیا میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. کہ یہ حالات اصحاب رسول اللہ کی زندگیوں میں نہیں آئے تھے, صحابیات اپنی زندگی میں نہیں لیے تھے, لیکن اللہ کے کلام کی ایک آیت ان کے تمام غموں کا مداوا ہو جاتی تھی. ہاں, قولہ ایک صحابیہ ہے, اوس بن صامت نے انہیں کیا طلاق جاہلیت کی دی, اور خولہ رضی اللہ عنہ آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول بڑھیا ہوں, اس زمانے میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ شوہر نے طلاق دے دی ہے مجھے, اور وہ طلاق جس میں رجوع بھی نہیں ہوتا, جاہلیت کی طلاق ہے, جسے زہار کہتے ہیں. قرآن کی ایک آیت نازل, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما. اللہ نے اس عورت کی سن لی, اے اللہ کے رسول, جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. رب نے اس عورت کے ڈائریکٹ سن لیا. قیامت تک کے لیے یہ ثبوت رکھ دیا کہ خواتین تم جب اکیلے اللہ کو پکارو گی تو اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ گنہگار بندی میرے در پہ آئی, میں اس کی نہیں سنوں گا, بلکہ قیامت تک کے لیے ثبوت ہے. گنہگار بندیاں جب رب کے دربار میں گڑ گڑاتی ہیں تو اللہ وحی نازل کر دیتا ہے اپنے نبی پر. وہ کردار تو بناؤ نا. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلستان ہو سکتی ہے, لیکن ابراہیم کا ایمان کہاں سے جاؤ گے؟ جیسے خولہ کے لیے رب العالمین نے قرآن اتار دیا, آج بھی تمہارے مسائل کا حل اس کلام اللہ کے اندر ہے, لیکن کہاں سے خولہ لاؤ گے؟ خولہ والا ایمان تو چاہیے رضی اللہ عنہ. آج خواتین بگڑ گئی ہیں, آج ہماری عورتیں بگڑ گئی, آج ہماری بچیاں بگڑ گئی, آج ہمارے خاندان بگڑ گئے, آج ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں. لیکن افسوس کسی کو نہیں ہے, سب اپنی زندگیوں میں مست, کہ رات دن کا چند پیسہ کمانا جمانا, گھر دار, سونا چاندی, میک اپ, فلاں شادی, بس یہ زندگی بنا لو. گویا کہ ایسے بنا رہے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے, کسی کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے.